أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. سامعین حضرات، سورۃ الفرقان کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 35 سے آغاز کریں گے. واللہ تعالی ولی التوفیق للصواب والسداد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. سورۃ الفرقان کا موضوع جو ابتدائی آیات ہیں اور ان کی تفسیر ہم نے ذکر کی، تو موضوع خطاب کفار قریش سے ہی ہے. ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات، نہ ماننے کے بہانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں طرح طرح کے اعتراض، کہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، بازاروں میں چلتے کیوں ہیں، فرشتہ ساتھ کیوں نہیں آیا ان کی تائید کے لیے، وغیرہ وغیرہ. قیامت لے آئے. اگر اصل تو یعنی جو ان آپس میں جو ایک تنازع کا باعث تھا وہ قیامت ہے، کہ نبی قیامت کی دعوت دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں قیامت لے آؤ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ کفار قریش کے طرح طرح کے اعتراض جن کے جواب پیچھے گزر چکے. اب اللہ رب العزت کفار قریش کو اور سمجھانے کے لیے کچھ انبیاء سابقین کے واقعات اختصار سے بیان فرماتا ہے. ان سب کے واقعات قرآن حکیم میں مفصل کہیں نہ کہیں مذکور ہیں. یہاں صرف ایک نام اور ان کا انجام
تاکہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ امم سابقہ کے احوال کو دیکھ کر سدھر جائیں، سمجھ جائیں کہ وہ قومیں طاقت میں، وسائل میں ہم سے کہیں زیادہ تھیں مگر ملیا میٹ کر دی گئیں، ہماری تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا اگر ہم اس نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ انبیاء اور ان کی قوموں کا مبہم ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی کو، اخاہ ان کے بھائی کو، جن کا نام ہارون ہے، کیا بنا دیا؟ وزیرہ، وزیر بنا دیا۔ وزیر وزر سے ہے جس کا معنی بوجھ، تو وزیر بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، بادشاہ کا بوجھ اٹھانے والا، بادشاہ کی نیابت کرنے والا اور اس کے فیصلوں کی تنفیذ کرنے والا اور قوموں کے احوال کی تدبیر کرنے والا۔ کیونکہ وہ بادشاہ کا بوجھ ایک اٹھاتا اپنے کندھوں پر، اس لیے وزیر کو وزیر کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، یہ کتاب کیا ہے؟ کیونکہ تورات فرعون کے غرق ہونے کے بعد دی گئی، تو اس سے قبل کتاب کا ذکر ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو اصل کتاب یا وحی جلی یا مطلوب سے ہٹ کر ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو 2 وحی ہیں، ایک قرآن اور ایک حکمت یعنی حدیث دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات تو بعد میں دی گئی مگر اس سے قبل ان کو الکتاب دی گئی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی وہ وحی ہے جو وحی خفی کہلاتی ہے، جس کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ساری حجت فرعون پر بذریعہ حدیث تھی، تورات بعد میں آئی، مانا حدیث بھی اللہ کی وحی اور قطعی حجت اور دلیل ہے۔ تو سوال یہ کہ حدیث کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جیسے قرآن ہے، تورات، انجیل اور زبور ہیں، نہیں، حدیث پر بھی الکتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس پر بہت سے نصوص پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے الکتاب قرآن ہے ویسے الکتاب نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں دی گئی، اس سے قبل ان کو الکتاب دی گئی، وہ احادیث جو وحی خفی کہلاتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ نص ہے وحی خفی کے حجت ہونے پر، یعنی فرعون پر ساری حجت جو قائم کی گئی موسیٰ علیہ السلام نے بذریعہ حدیث کی ہے، بذریعہ حدیث کی۔ نوح علیہ السلام پر وحی کا ذکر آتا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے جیسے آپ کی طرف وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف بھی کی۔ کسی کتاب کا ذکر نہیں، جو نوح علیہ السلام پر جو وحی تھی سب وحی خفی احادیث کی صورت میں، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا حدیث کے ساتھ، حدیث کو حجت بنا کر پیش کیا۔ تو حدیث کا مقام انتہائی اونچا اور اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو الکتاب، کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی احادیث وہ بھی وحی ہیں۔ وجعلنا معه اخاہ ہارون وزیرا، اور ہم نے کر دیا، بنا دیا، معه اس کے ساتھ، اخاہ اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بطور وزیر کے، بطور وزیر کے۔ تو وزیر وزر سے بوجھ، اور وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، تو ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیا
جو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے تعلق سے ذمہ داریاں ہیں انہیں کچھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے، ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں، کیونکہ مقابلہ ایک بہت بڑے طاغوت سے ہے، فرعون سے ہے، فرعون کی قوت سے ہے، فرعون کے وسائل سے ہے اور فرعون کی فوج سے ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کو بطور وزیر کے کر دیا، لگا دیا، تاکہ دونوں مل کر جائیں اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیں۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، ہم نے کہا کہ دونوں جاؤ، یعنی موسیٰ اور ہارون، اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی طرف، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلا دیا، بے شمار نشانیاں، ید بیضاء، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور بہت سی نشانیاں، سمندر میں لاٹھی ماری راستے بن گئے اور کئی چشمے جاری ہو گئے۔ یہ ساری نشانیاں ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، قوم نے دیکھا مگر سب کی تکذیب کی۔ حالانکہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ تو ایسی حجت ہوتے ہیں کہ مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، لیکن ان کا کیا کیا جائے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یہ کفار کا شیبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے امر سے کیے، 2 ٹکڑے، قوم قریش نے دیکھا، کفار نے دیکھا اور اس کو جادو کہہ دیا، قبول نہیں کیا۔ اپنے گھروں میں سب نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ کہا انہوں نے ہماری آنکھوں پہ جادو کیا، چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، ہماری آنکھوں پر جادو کیا، نہیں مانا۔ اچھا، پھر کچھ لوگ باہر تھے تجارتی سفر پر، مکہ والے، کوئی مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد واپس لوٹے، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھے۔ بڑا عجیب معاملہ، بھئی جادو اگر کیا تو اہل مکہ پر کیا، جو دور ہیں، باہر ہیں، ان پر تو نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں پہ جادو کیا گیا، تو جادو آپ پر ہوا، جو باہر سے آئے ہیں ان پر تو نہیں ہوا، انہوں نے بھی دیکھا۔ اتنی واضح آیات بینات، اتنے واضح معجزات، پھر بھی انکار۔ یہی بات قوم موسیٰ نے کی، واضح نشانیاں دیکھیں اپنی آنکھوں سے، لیکن کذبوا بآیاتنا، جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو۔ انجام کیا ہے؟ فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تدمیرا، ہلاک کیا جانا، یعنی یہ تاکید کے طور پر بڑی قوت سے پکڑا ان کو اور ایسا برباد کیا کہ ان میں کوئی باقی بچا ہی نہیں، مٹا کے رکھ دیا صفحہ ہستی سے۔ کہاں گیا وہ فرعون، کہاں گیا اس کی قوت، کہاں گئی اس کے سپاہ، کہاں گیا اس کے دعوے کہ میں رب اعلیٰ ہوں، تباہ و برباد کر دیا۔ اہل مکہ، تمہاری قوت فرعون کی قوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس پر ہماری پکڑ آئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہاری کیا ہستی، کیا حیثیت ہے؟ بات ایک ہی ہے۔ قوم موسیٰ نے بھی معجزات کا انکار کیا، تم بھی انکار کر رہے ہو۔ وہ ہلاک کر دیے گئے، تم بھی ہلاک کیے جا سکتے۔ یہ ایک مثال تھی۔ آگے فرمایا کہ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور قوم نوح کو لے لو، اللہ کا وہ رسول جس نے 950 سال اپنی قوم کو پیغام توحید پہنچایا، 950 سال، یعنی 9.5 صدیاں، چھوٹی عمر نہیں ہے، اس قوم میں گزارے اور ان کو توحید کا پیغام دیا۔ لیکن لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کر دی، رسول تو ایک ہی تھا، رسول جمع کا صیغہ ہے، رسول کے جمع رسل، جب جھٹلا دیا انہوں نے رسولوں کو، رسول تو ایک ہی تھا۔ اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے،
جو بندہ ایک رسول کا انکار کر دے اس نے گویا سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو ایک نوح علیہ السلام، ان کا انکار یہ مطلق انکار ہے، ہر چیز کا انکار ہے، سارے انبیاء کا انکار ہے۔ یا پھر جمع کی صورت میں ذکر کیا نوح علیہ السلام کا ان کی تعظیم اور تفخیم کے لیے، جیسے ایک مقام پہ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے مرسلین کو، یا مرسلین جمع ہے مرسل کی، تو قوم نوح کا رسول تو ایک ہی تھا، یہاں بھی وہی دو جواب ہیں، ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، اس لیے مرسلین کہا۔ یا پھر نوح علیہ السلام کا ذکر جمع کے صیغے سے کیا ان کی تعظیم کے لیے، یہ اللہ کا وہ رسول ہے جس نے 950 سال توحید کا پیغام پہنچایا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر۔ اتنا عرصہ اگر قوم مان لیتی آپ کی بات تو زندگی آسان ہو جاتی، قوم نے مانا بھی نہیں، بائیکاٹ، تکلیفیں، اذیتیں، طرح طرح کی تہمتیں، الزامات، تو اس معاشرے میں 950 سال گزارنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سلام ہو نوح پر، تو ان کا صیغہ جمع سے ذکر کرنا ان کی تعظیم اور تفخیم کے لیے، ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کو یاد کرو، لما کذب الرسل، جب انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، اغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ قوم نوح غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اہل مکہ تمہاری کیا ہستی، قوم نوح کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، تمہاری کیا ہستی، تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تمہیں بھی ڈبو دیں گے۔ یہاں دو قوموں کا اکٹھا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا، فرعونیوں کا، اور قوم نوح کا۔ دونوں کے عذاب میں مشاکلت ہے، دونوں قوموں کا ایک جیسا عذاب ہے، دونوں کو ڈبو کر پانی میں غرق کیا گیا، دونوں پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے، جس میں مانا یہ کہ پانی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، اللہ اگر چاہے اس لشکر کو استعمال کر کے قوموں کو برباد کر سکتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہر چیز کو لشکر بنانے پر قادر ہے۔ یہ پانی ایک ایک قطرہ اللہ کا فوجی بن گیا، فرعون کو بھی غرق کر دیا اور قوم نوح کو بھی غرق کر دیا۔ تو پانی بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ وقوم نوح لما کذب الرسل، اور قوم نوح کو یاد کرو جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، تو اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے انہیں کر دیا لوگوں کے لیے، جو لوگ پیچھے بچے، نشانی بنا دیا۔ پوری قوم غرق ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ جس پانی نے قوم نوح کو غرق کیا اسی پانی میں کشتی نوح علیہ السلام بھی تھی، وہ سلامتی سے چلتی رہی، اس میں مومن بندے تھے، موحد بندے تھے۔ پوری زمین ڈوبی ہوئی پانی سے، اسی پانی میں نوح علیہ السلام کی کشتی، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ کشتی کی سلامتی برقرار رہی، بجائے کہ اس میں اللہ کا رسول تھا، موحدین تھے، جو کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ان میں جانور بھی تھے، وہ نجات پا گئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، چاہے نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو نشانی دیکھو، اہل مکہ سمجھو، کس زعم پر تم میرے رسول کی تکذیب کر رہے ہو۔ قوم نوح کا انجام کیا ہوا؟ کو باقی بچا ان میں سے؟
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. یہ دنیا کا عذاب ہے، ڈبو دیا، غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. آگے ایک اور عذاب منتظر ہے، آخرت کا، جہنم کا عذاب. وہ عذاب علیم ہے، بڑا دردناک عذاب، بڑا درد دینے والا عذاب. ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. نارکم ھذی جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ جو ہے، جو جلاتے ہو، اور یہ آگ بہت گرم کرنے والی، لوہے کو پگھلا دینے والی، چیزوں کو صفحہ ہستی سے جلا کر ختم کر دینے والی. لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. یہ عذاب علیم. تو قوم نوح کو ہم نے دنیا میں عذاب دے دیا، غرق کر دیا. آخرت کا عذاب بھی تیار ہے، جہنم میں ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ اسلام نہیں لائے، کفر پر قائم رہے، تو ان کا انجام جہنم ہے آخرت میں. وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا، اور عاد اور سمود، ان کو بھی یاد کرو. اور اصحاب الرس کو، رس کا معنی کنواں، رساس اس کی جمع کنواں والوں کو، کنواں والوں کو بھی یاد کرو. تو 3 قوموں کا اور ذکر آ گیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور اصحاب الرس کا. ان تینوں کا انجام آپ کے سامنے، ان تینوں کا انجام آپ کے سامنے. قوم عاد کو بھی برباد کیا گیا، قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا گیا، اصحاب الرس کو بھی. بڑی طاقتور قومیں تھیں، وسائل سے مالا مال قومیں تھیں، رسول کی تکذیب کی، عذاب آ گیا. تم بھی تکذیب کرو گے، عذاب آ جائے گا. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، قیامت کی خبر دی، اور ساتھ ان دونوں قوموں کا ذکر کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا قیامت کا، اور دونوں قوموں کو پکڑ لیا. اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. قوم سمود ایک کڑک، ایک چیخ اللہ نے ایسی ظاہر کی، کھولی، اس چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے. اور قوم عاد ہفتہ بھر ان پر ہوائیں چلتی رہی، آندھیاں، جھکڑ چل رہے، آندھیاں اٹھا اٹھا کر ان کو پھینک رہی، اور بالآخر یہ بھی تباہ ہو گئے. اہل مکہ تمہاری کیا ہستی، ان کے جثے جب پڑے ہوئے تھے مرنے کے بعد زمین پر، لگتا تھا کھجوروں کے تنے. اتنے قداور لوگ، طاقتور لوگ اللہ کی پکڑ میں آ گئے. تمہاری ہستی کیا ہے، تم بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے. اس طرح اصحاب الرس، کنویں والے، یہ کون ہے، ان کا ذکر نہیں. یہ باتیں تو بہت مفسرین نے کی ہیں، مگر سابقہ اقوام اور ان کی خبریں اور ان کے واقعات، ان کی صحت کے 2 مصدر ہیں، قرآن یا حدیث. اصحاب الرس کے بارے میں یہ کون تھے، کہاں تھے، قرآن خاموش ہے. کسی حدیث میں بھی اصحاب الرس کی وضاحت نہیں، یہ کون لوگ تھے. جو قرآن نے خبر دے دی، کنویں والے، اصحاب الرس، اسی بیان پر ہم بھی اکتفا کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا قوم عاد کو بھی، قوم سمود کو بھی، اور اصحاب الرس کو بھی. وقرون بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت سی اور قومیں، ان کے درمیان بہت سی قومیں، بہت سے زمانے، جن میں انبیاء آئے، قوموں کو دعوت دی، قوموں نے جھٹلایا. یہ سارا انجام آپ کے سامنے، ساری باتیں آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے
اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے اسلوب بھی اختیار کیا کہ جو تمہارا گناہ ایسا گناہ سابقہ قوموں نے کیا اور اللہ کی پکڑ میں آئے، تم بھی پکڑ میں آ سکتے ہو، اور اگر اللہ ڈھیل دے دے تو پھر آخرت کا عذاب بڑا شدید اور سخت ہوگا۔ اللہ نے پکڑا مشرکین مکہ کو، دنیا میں پکڑا، جنگ بدر کے موقع پر ان کو ہزیمت ہوئی، شکست سے دوچار ہوئے، ہر جنگ میں شکست کھائی، جب جنگ احزاب میں ساری طاقتیں جمع کر کے لے آئے تھے، شکست ہوئی۔ یہ چیز ان کو مار دینے کے لیے کافی نہیں، ان کی ذلت، ان کی رسوائی کے لیے، ان کی تحقیر اور ان کی حقارت کے لیے، اور آخرت کا اور قبر کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ فرمایا کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، جیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، اہل مکہ مثال دے رہے ہیں قوم نوح کی، قوم فرعون کی، قوم عاد کی، قوم ثمود اور اصحاب الرس کی، یہ ساری قومیں، ان کو بھی ہم نے مثالیں دی، عادیوں کو ثمود کی مثال دی، اور جو بھی ماقبل قومیں ان کی مثال ان کو دی کہ سابقہ قومیں تباہ ہوئی، نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ تم بھی ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس ہیبتناک انجام سے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی، یا پھر مثالیں بیان کرنے سے مراد سب کو ہم نے دین دیا، شریعت دی، وحی کا علم دیا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا، تباہ کر دینا، انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم نے تباہ کر دیا، تو تم بھی تباہ کیے جا سکتے ہو، تم بھی برباد کیے جا سکتے ہو۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آئے، یعنی اہل مکہ، اس بستی پر جو بارش برسائی گئی، مطر السوء، بڑی بری بارش، یعنی پتھروں کی بارش۔ ذکر قوم لوط کا ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، ان کے اندر جو برائی تھی بڑی سنگین قسم کی، بڑی قبیح قسم کی، اور 3 عذاب ان پر اللہ نے مسلط کیے، پوری بستی کو اٹھا لیا، نیچے پٹخا، اوپر ایک چیخ مسلط کر دی، اور پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ یہ بارش کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور یہ آئے، عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جو برسائی گئی بری بارش۔ کون آئے؟ یہ قریش۔ یہ مکہ سے شام نکلتے ہیں تجارت کے لیے، تو رستے میں قوم لوط کی بستی ہے، وہ آثار دیکھتے ہیں، اس بستی کو دیکھتے ہیں، اور رجوع نہیں کرتے، لوٹتے نہیں، اس قوم کے احوال کو جانتے ہیں، یہ قوم مبتلا عذاب کیوں کی گئی؟ نبی کو جھٹلانے کی بنا پر، نبی کی تکذیب کی بنا پر۔ تو تم کیا بہت لاڈلے ہو کہ تم تکذیب بھی کرو اور پکڑے نہ جاؤ؟ تو اس پکڑ کا تم بھی شکار ہو سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ آئے اور آتے رہتے ہیں اس بستی پر جو بڑی بری بارش برسائی گئی تھی، یہ قوم لوط۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، یہ اس کو دیکھتے نہیں؟ مکہ سے شام جاتے ہیں، شام سے مکہ لوٹتے ہیں، آتے جاتے بستی رستے میں آتی ہے، یہ اس کو دیکھتے نہیں؟ اس قوم کے انجام کو یاد نہیں کرتے؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے جمع کرنے پر کی امید بھی نہیں رکھتے۔ یقین تو چھوڑو، ان کو امید بھی نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے آخرت کے قائم ہونے کی، آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا، اور جب رَأَوْكَ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ ان نافیہ ہے، آگے الا آ رہا ہے، نہیں پکڑتے مگر آپ کو مذاق اور ٹھٹھا اور مخول۔ سجیدہ معاملہ، اللہ کے رسول، سارے انبیاء کے سردار، حبیب اللہ اور خلید اللہ، اور یہ جاہل لوگ آپ کو مذاق اور استہزاء اور ٹھٹھے اور مخول کا نشانہ بناتے، انتہائی جہالت کی بات۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں پکڑتے آپ کو مگر مذاق۔
پکڑنا کیا چاہیے؟ آپ کے دین کو، شریعت کو، وحی الہی کو، جو پیغام لے کر آئے اسے اختیار کرو، وہ نہیں ٹھٹھا اور بخوت اور مذاق، ہنسی مذاق۔ اور مذاق میں جملہ کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کہ یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ تحقیر کا اسلوب ہے، اسے رسول بنا کر بھیجا۔ کہا کرتے تھے کہ دو جو بڑی بستیاں، ان بستیوں کے سردار، ایک مکہ اور ایک طائف، ان میں سے کسی رسول کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ کسری اور قیصر کی طاقتیں، وسائل، ان میں سے کسی رسول کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کو یہی ملا، نعوذ باللہ، مقام رسالت کے لیے، رسالت کی تفویض کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہذا الذی بعث اللہ رسول، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر؟ یہ کچھ بھی نہیں، کوئی اس کی ہستی نہیں، کوئی اس کا مقام نہیں، کوئی اس کی بات کی ویلیو نہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ وسائل ہے، نہ کوئی طاقت ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، انہ کاد، بے شک قریب تھا، لیضلنا، کہ ہمیں یہ گمراہ کر چکا ہوتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، قریب تھا۔ اس کی حجتیں، اس کی دلیلیں، اس کی کلام کی قوت اور قدرت، قریب تھا ہم کو بہکا ڈالتا، پھسلا دیتا، گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے۔ اب دیکھیں یہ دو باتیں ایک مقام پر جمع ہیں، تضاد کتنا ہے۔ ایک طرف تحقیر ہے کہ یہ رسول بنا کر بھیجا گیا، کیا اس کی ہستی، یہ رسول، تحقیر کا انداز، اور ایک طرف اقرار کر رہے ہیں اس رسول کی حجت، اس کا بیان کی طاقت، دلائل کا انبار۔ قریب تھا کہ یہ ہمیں ان دلائل کے ساتھ، اپنے بیان کی قوت کے ساتھ، اپنی حجت کے غلبے کے ساتھ ہمارے بتوں سے گمراہ کر دیتا۔ دو متضاد باتیں، ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کوئی ہستی نہیں، نہ کوئی ویلیو، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی پاور، اور ایک طرف اتنی طاقت کہ قریب تھا کہ اتنے دلائل اس نے دیے ہیں، اور واقعی قرآن دلائل سے بھرا پڑا ہے، اپنے دلائل کے ذریعے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیتا، بہکا دیتا۔ تو دو متضاد چیزیں ایک ہی مقام پر جمع ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ان کی اللہ نے مت ماری ہوئی ہے۔ جب دین کو چھوڑو گے اس طرح کے عجوبے اور لطیفے ہوتے رہیں گے۔ دو چیزیں ایک ہی مقام پر جمع، دونوں متضاد ہیں۔ ایک طرف اس کی ہستی کیا ہے، ایک طرف اتنا قادر الکلام، اتنا دلائل کا انبار، دلائل کی قوت، ہم تو گمراہ ہونے کے قریب تھے۔ تو کہتے ہیں ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالتا ہمارے معبودوں سے۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم جمے نہ رہتے، تو ہم جمے رہے، ان کی بات کو نہیں سنا، توجہ سے دھیان نہیں دیا، اگر ہم جمے نہ رہتے تو ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دیتا۔ ہم گمراہ ہونے والے تھے اس کے دلائل کی قوت کی بنا پر اور دلائل کے انبار کی بنا پر، لیکن یہ تو ہماری بہادری کہ ہم جمے رہے، یہ ہماری طاقت اور صلاحیت کہ ہم نے اس کی بات قبول نہیں کی اور اپنے بتوں پر جمے رہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب یہ جان لیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون ہے زیادہ راستے کے اعتبار سے گمراہ۔ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے پھر پچھتائیں گے کہ ہم گمراہ ہو گئے، کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے اتباع کر لی ہوتی۔ اس وقت دیکھیں گے اور خود ہی تجزیہ کر کے فیصلہ کر لیں گے کہ گمراہ کون ہے اور حق پر کون ہے۔ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی، ہم گمراہ ہیں اور حق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان قریب جان لیں گے۔ جب اللہ کا عذاب دیکھے گا مرنے کے بعد، قبر کا عذاب ہے، پھر قیامت کا عذاب ہے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں، پھر ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا ہم غلط تھے، یہ رسول حق ہے، کاش ان کی اتباع کر لی ہوتی۔ ھذا وبارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ
رب العالمین.